بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں تحویل قبلہ کی گفتگو چل رہی ہے، اور تحویل قبلہ کا مطلب ہے قبلہ کی تبدیلی۔ مسلمان جب مکہ میں تھے، نماز مکہ میں فرض ہوئی تھی، تو حکم یہ ہوا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز جب مسلمان پڑھتے تھے تو ترتیب اس طرح سے ہوتی تھی کہ بیت اللہ بھی سامنے ہے، مکہ میں ہے تو بیت اللہ بھی سامنے ہے اور مسجد اقصی بھی سامنے آ جاتی تھی۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں آئے تو یہ صورت نہیں تھی۔ اب قبلہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں ہو سکتا تھا، اب بیت المقدس کی طرف یہی رخ ہوتا تھا، مسجد اقصی کی طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش یہ تھی کہ ہمیں نماز کے اندر بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے اور بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی خواہش یہ تھی، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اور آپ کی بعثت کی جو دعا مانگی تھی وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر مانگی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والد والی، حضور کی نسبت بیٹے والی، خانہ کعبہ کے اندر والد کھڑے ہو کر بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مکہ میں ہوئی اور بیت اللہ، خانہ کعبہ، تو یہ ساری نسبتیں ایسی تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ بیت اللہ ہمارا قبلہ بنا دیا جائے، خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ اسی دوران ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا رخ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم مل جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو جو آپ کا پسندیدہ قبلہ ہے نا، اب ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نماز پڑھا رہے تھے، یہ غالباً ظہر یا عصر کی نماز تھی اور بنو سلمہ کا علاقہ تھا اور ایک صحابی کی عیادت کے لیے آپ وہاں تشریف لے گئے تھے۔ وہاں آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز یہ وحی اتری کہ آپ کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز کے اندر ہی آپ نے رخ موڑا اور رخ موڑ کر آپ صحابہ کرام کے درمیان سے ہوتے ہوئے آگے آئے۔ آج بھی مسجد قبلتین جائیں نا تو قبلتین کا مطلب یہ دو قبلوں والی مسجد، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، حکم آیا نماز کے دوران کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیں، تو شروع ہوئی تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز، اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی تو آپ کا رخ مبارک بیت اللہ کی طرف تھا۔ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی تو اس لیے اس مسجد کو قبلتین کہا جاتا ہے۔ تو اس بارے کے اندر اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا۔ اس پر بہت سے لوگوں نے، مخالفین جو تھے، یہود اور مشرکین، انہوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس ساری گفتگو کا آغاز ہی اس سے کیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ یہ کچھ بے وقوف لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا۔ قل، آپ فرمائیے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں۔ جب اللہ مشرق کی طرف رخ کر کے حکم دیتے ہیں تو مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، جب اللہ مغرب کی طرف حکم دیتے ہیں نماز پڑھنے کا تو مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو ایک جو مضمون ہے وہ
تحویل قبلہ کا ہے، قبلہ کی تبدیلی کا۔ دوسرا جو مضمون ہے اس دوسرے پارے کے اندر بہت قابل توجہ ہے، قابل سماعت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بھائی جب تم پیدا ہوئے ہو نا، اس دنیا میں آئے ہو، تمہاری آزمائشیں ہوتی رہنی ہیں اور یہ تو ہونی ہی ہونی ہے، اور میں نے تو تمہیں آزمانا ہے ہی ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، ضرور بھی ضرور آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ کبھی مال کے اندر آزمائیں گے، کبھی تمہارے جسم و جان کے اندر آزمائیں گے، کبھی تمہیں تمہارے رشتوں کے اندر آزمائیں گے، کبھی خوف کی حالت کے ساتھ آزمائیں گے، کہیں نقصانات میں آزمائیں گے، تو آزمائش تو آنی ہی آنی ہے۔ سو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم جو کئی دفعہ پریشان ہوتے ہیں نا کہ بس آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو یہ دنیا ہے ہی آزمائشوں اور پریشانیوں کی جگہ۔ امن کی جگہ تو صرف جنت ہے، جس کو دارالامن بھی کہا جاتا ہے، دارالامان بھی کہا جاتا ہے۔ وہ امن کی جگہ، سلامتی کا گھر جو ہے وہ صرف جنت ہے۔ دنیا تو پریشانیوں کی جگہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بیماری آئے گی، مالی تنگی اوپر نیچے اپ ڈاؤن آئیں گے، رشتوں کے اندر آئیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے دن پھیرنے ہیں، کبھی بہت اچھے، کبھی بہت تکلیف دے پریشان کن، کبھی تھوڑے سے اچھے، کبھی تھوڑے سے تکلیف دے، یہ چلتا رہے گا۔ یہاں مسلمان نے کیا کرنا ہے، اس کو کیا حکم ہے، اس کے لیے کیا تلقین ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ جب آزمائشوں سے گزرو تو وہ دو چیزیں ان آزمائشوں کو ختم کریں گی۔ نمبر 1 الصبر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، ایک صبر۔ صبر کیا ہے؟ اس حالت میں بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، اعتراض نہیں، واویلا نہیں، کسی قسم کی چیخو پکار نہیں، یا اس کی وجہ سے کسی غلط راستے کی طرف نہ بھاگ پڑنا اور مر پڑنا۔ تو ایک تو صبر، اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصلاۃ، دوسری چیز نماز ہے۔ یہ صبر اور صلاۃ دو چیزیں اپنائے رکھو گے تو انشاءاللہ العزیز تمہاری پریشانی بھی ختم ہوگی، اللہ بھی تم سے راضی اور خوش ہوں گے۔ تو یہ دوسرا اہم مضمون، ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں تو وہ آنی ہے، وہ آئیں گی، ضرور بھی ضرور آئیں گی۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک نماز نہیں چھوڑنی اور ایک صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تیسرا جو مضمون اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے، دو جگہ بیان فرمایا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ قرآن، وہ اللہ کی آیات، وہ اللہ کے احکامات جو ہم نے نازل کیے، جو لوگ چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم تو بیان کر چکے ہیں، کھول کھول کے بیان کر چکے ہیں۔ تو ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں یا اس کی تعلیم کو چھپاتے ہیں یا اس کے مضامین کو چھپاتے ہیں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، ولا یکلمہم اللہ، اللہ نہ تو ان سے کلام کرنا گوارا فرمائیں گے، ولا یزکیہم، نہ ہی اللہ ان کو پاک کر کے جنت میں بھیجیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یاد رکھیے، اللہ پاک نے انسانیت کے لیے جو ہدایت اتاری ہے، اس ہدایت کا انسانیت تک پہنچانا ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر تورات اتاری، نصارہ پر انجیل اتاری، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے واضح آیات اور نشانیاں اور آپ کی بشارات، خوشخبریاں موجود تھیں کہ آپ تشریف لائیں گے۔ اب جب آپ تشریف لائے ہیں تو یہود و نصارہ چھپا رہے ہیں، لوگوں کو نہیں بتا رہے، اللہ فرماتے ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت اور ساری انسانیت کی لعنت، اور یہ اس عمل کی وجہ سے جہنم کا سودا کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھیے، اب
امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو اللہ کے دین کی تعلیم نہیں دلاتے وہ بھی اس زمرے میں شامل ہیں، جو ان تک اللہ کا دین نہیں پہنچاتے، ان تک اللہ کے دین کی تعلیم نہیں پہنچاتے، ان کو ایسی مصروفیات کے اندر مصروف رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی دین کی تعلیم سے، اللہ کے احکامات سے روشناس نہیں ہو پاتے، وہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی لعنت اور ساری انسانیت کی لعنت میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ قرآن ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، اس ہدایت کو سمجھنا ہے۔ اسی طرح اس دوسرے پارے میں جو مضامین ارشاد ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے قصاص کا حکم نازل فرمایا۔ قصاص کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی شخص کو بلا وجہ قتل کر دیا گیا ہے تو جو قاتل ہے، جس نے قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدلے میں اس قاتل کو قتل کر۔ یہ جو قصاص کا حکم ہے یہ حدود میں سے ہے۔ حدود کا مطلب وہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرمائی ہیں، لہٰذا جب کوئی قاتل ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ البتہ اللہ رب العزت نے جو میت کے ورثاء ہیں ان کو اس کے ساتھ دو حق اور دیے ہیں، دو حق اللہ تعالیٰ نے ان کو اور دیے ہیں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ احسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ اور وہ دو حق یہ ہیں، وہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، للہ فی اللہ معاف کر دے، اور اگر وہ چاہیں تو مالی معاوضہ دیت وہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے میت کے ورثاء کو 3 اختیار دیے۔ کسی نے تمہارا آدمی مارا ہے، چاہو تو قصاصاً اس کو قتل کر دو، چاہو تو اللہ کے لیے معاف کر دو، چاہے تو اس کی دیت لے لو۔ یہ تینوں اختیار ہیں اور یہ تینوں حق ہیں میت کے ورثاء کے۔ اصل حکم قصاص ہے، رعایتی حکم کیا ہے؟ دیت یا معافی۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک، قرآن کریم کا نزول اور روزے کے احکامات بڑی تفصیلاً بیان فرمائے ہیں۔ اصل حکم یہ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے میں موجود ہے روزہ رکھے، روزہ رکھے گا، وہ جو موجود ہے روزہ رکھے۔ ہاں بیمار ہے یا مسافر ہے تو اس کے لیے اتنی رعایت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چلو اگر ابھی نہیں رکھ سکتے، چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو اور بعد میں قضا کرنا پھر، لیکن ساتھ یہ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، رکھ لو تو بہت بہتر ہے۔ روزہ کب سے کب تک ہے تو اس کا وقت بھی اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور ثم اطم الصیام الی اللیل، رات تک ہے، صبح طلوع فجر سے لے کر رات تک روزے کا حکم ہے، روزے کا وقت ہے۔ تو رمضان کے روزوں کی بھی تفصیل اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اس کے ساتھ ایک اور مضمون ہے جو اس پارے کے اندر بڑا تفصیلاً بیان ہوا ہے، اور وہ ہے شراب اور جوئے کی حرمت کی طرف قدم۔ اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے کو حرام فرمایا، لیکن بتدریج 4 مراحل میں اس کی حرمت اللہ پاک نے مکمل فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یہ فرمایا کہ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، یہ جو انگور ہیں نا، تم ان سے سکر نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو اور رزق حسن کھانے کی عمدہ اور پاکیزہ چیزیں بھی بناتے ہو۔ نشہ آور کو، شراب کو رزق حسن سے الگ کر لیا، لوگ متوجہ ہو گئے کچھ کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر دوسرا حکم یہ والا آیا جو سورہ البقرہ کے اندر ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرمائیے فائدہ تو ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے اور گناہ بہت بڑا ہے، اور جو گناہ ہے وہ فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کا نقصان زیادہ ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر تیسرا حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نماز کے قریب جانے لگو تو نشے کی حالت میں نہ جاؤ، یعنی اس حالت میں شراب نہ پی ہو۔
پھر چوتھا اور آخری حکم آیا. صحابہ کرام سمجھ رہے تھے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کوئی واضح حکم ہمیں بتا دیجئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں وہاں تک لے جا رہے ہیں، تو کوئی واضح حکم تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں. پھر آخر اللہ تعالیٰ نے جو 7ویں پارے میں حکم نازل فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، تو وہاں پر پھر شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا. 4 مراحل کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی حرمت مکمل فرمائی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت سے معاملات کے اندر تدریج بتدریج، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ بہترین حکمت عملی ہوتی ہے. اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے جو میں سمجھوں گا کہ اس وقت بیان کرنے کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے، اللہ رب العزت نے طلاق کا طریقہ بیان فرمایا. جو کچھ بیان ہوا ہے بے انتہا اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں. اگر کسی شخص کا ارادہ ہو کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں اور میرا اس کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، ہمارا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ پہلی بات یہ فرماتے ہیں کہ جب ناپاکی کے ایام گزر جائیں اور پاکی کے ایام آ جائیں تو اس وقت پھر طلاق کا قدم اٹھاؤ. ناپاکی کے ایام میں طلاق نہ دو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ناپاکی کے ایام پاکی کے ایام میں دینا چاہتے ہو اس میں آپ پھر اپنی بیوی کے قریب نہ جائیں، اس سے صحبت نہ کریں، صحبت بھی نہ کریں، اور ناپاکی کے ایام بھی نہ ہو، پاکی کے ایام میں ایک طلاق دیں. بس اب آپ کا نکاح باقی ہے. نکاح باقی ہے، نکاح باقی ہے تو آپ کسی وقت بھی رجوع کر سکتے ہیں. میں بیوی سے کہنا میں معذرت چاہتا ہوں، سوری، میں اپنی طلاق واپس لیتا ہوں. طلاق تو واپس نہیں ہوگی لیکن اس کا نکاح بحال ہے. نکاح بحال ہے. انتظار کرو 1 مہینہ، ناپاکی کے ایام آئیں، گزر جائیں، پھر پاکی کے ایام آئیں. اب جب پاکی کے ایام آئے ہیں نا، اگر تمہارا ارادہ یہی ہے کہ تم نے طلاق ہی دینی ہے تو اب پھر ایک طلاق اور دے دو. اب ایک طلاق اور دے دو. اب 2 طلاقیں ہو گئیں. اب بھی گنجائش ہے، عدت مکمل ہونے تک گنجائش ہے. نکاح ابھی بھی بحال ہے، نکاح ابھی بھی باقی ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ تک ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اب یا تو بھلے طریقے سے آدمی اپنے نکاح میں روک لے، اور او تصریح بِإِحْسَان، یا خیر و خوبی اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو رخصت کر دے بیوی کو. یہ 2 طلاقیں اس نے دے دی ہیں. اب بھی آپشن ہے. اب سب سے بہتر طریقہ یہ ہے 2 طلاقیں دے کے چھوڑ دے. 2 طلاقیں دے کر چھوڑ دے. عدت گزر جانے کے بعد نکاح ختم. عدت گزر جانے کے بعد نکاح ختم. نکاح ختم ہے، لیکن یہ دونوں مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد چاہیں تو دوبارہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. دوبارہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. اور اگر جو بیوی ہے وہ چاہے کہ نہیں، میں نے اب اس خاوند کے نکاح میں نہیں رہنا، میں کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. کتنا خوبصورت، کتنا آسان، کتنا سیدھا سادہ طریقہ ہے. اور اگر کوئی شخص تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے تو پھر اس بیوی کے ساتھ نکاح اور رجوع کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی. تو 1 طلاق دے، 1 ماہ انتظار کرے، پھر دوسری طلاق دے پاکی کے ایام میں، اور پھر طلاق دے کے چھوڑ دے. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی، 3 ماہ پورے ہو جائیں گے، اب اس کے بعد پھر بھی گنجائش ہے، دوبارہ دونوں نکاح کر کے رشتہ بحال کر سکتے ہیں. اور یہ بھی گنجائش ہے کہ عورت کہنے میں کہیں اور نکاح کرتی ہوں. تو اللہ رب العزت نے یہاں طلاق کے احکامات کو تفصیلاً بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ جو مضامین بیان ہوئے ہیں، ایک مضمون رضاعت کا ہے. رضاعت کا مطلب ہوتا ہے ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ 2 سال تک بچوں کو دودھ پلائیں. 2 سال بچے کا حق ہے، 2 سال اس کی مدت ہے، اس کا حق ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ عورت کو ایک اور اختیار بھی دیتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے
عورت دودھ نہیں پلاتی، ویسے پہلا حق اور ذمہ داری عورت کی ہے کہ وہ خود اپنی اولاد کو دودھ پلائے، کیونکہ یہ جو دودھ آیا ہے نا اللہ نے اس بچے کے لیے بھیجا ہے جو پیدا ہوا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، اسی کے لیے اسی کے لیے اللہ نے اس وجود میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اگر اس کا رزق آیا ہے تو اس کو دیا جائے، اس کی نفسیات، مزاج، فزیک کے مطابق اللہ نے یہ رزق اتارا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ عورت خود دودھ نہیں پلا سکتی یا نہیں پلاتی اور کسی اور عورت کا انتظام کیا جاتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا ہے کہ خاوند اس بیوی کو طلاق دے چکا ہے، خاوند اس بیوی کو طلاق دے چکا ہے، تو ایسی صورت میں بھی عورت کو چاہیے کہ دودھ پلائے۔ اب جب دودھ پلا رہی ہے، خاوند کو چاہیے خرچہ دے۔ طلاق بے شک وہ دے چکا ہے لیکن دودھ پلا رہی عورت اس کے بچے کو، لہذا خاوند کو چاہیے کہ اس عورت کو خرچہ دے۔ تو اللہ رب العزت نے عورت کا اس حد تک خیال رکھا ہے، لحاظ رکھا ہے، احساس کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس پارے میں ایک عجیب انداز میں ہمیں نماز کی تلقین فرمائی ہے اور نماز کی ترغیب دی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کا خیال رکھو، اور خاص طور پر والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر جو عصر کی نماز ہے، درمیان والی عصر کی نماز، اور اللہ کے حضور خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم حالت خوف میں ہو اور تمہارے لیے ایک نارمل انداز کے اندر نماز پڑھنا مشکل ہے اور تم سواری پہ سوار نماز پڑھنا ممکن ہے، تو تب بھی نماز نہ چھوڑو، سواری پہ سوار نماز پڑھو۔ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، چاہے اپنے پاؤں پہ کھڑے یا سوار، نماز نہیں چھوڑنی۔ ہاں فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب حالت امن میں ہو جاؤ تو پھر اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ لیکن اگر خوف کی حالت ہے اور وہاں گاڑی سے اتر کر یا سواری سے اتر کر، ٹینک سے اتر کر نماز پڑھنا مشکل ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے ٹینک پہ، اپنی توپ پہ سوار نماز یا اپنے گھوڑے پر سوار نماز پڑھ لو، نماز نہ چھوڑو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔